دو، چونکہ ہم اخلاق پر گفتگو کر رہے ہیں، اچھا اخلاق، تو اچھا اخلاق کیا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، امام ترمذی نے ان کا قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اچھے اخلاق کی، حسن خلق کی تعریف بیان کی تو کہا ہوا بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی. تین چیزیں بیان کی انہوں نے. کیا ہے؟ بسط الوجہ، بذل المعروف، کف الاذی. یہ تین چیزیں ہیں جو اخلاق ہیں. بسط الوجہ خوش مزاجی، بسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، وجہ چہرہ پھیلانا، یعنی ایک آدمی ایسا نہیں ہو چہرہ سکیڑ دیا، کشادہ پیشانی ہے، مسکراتا چہرہ، خوش مزاج، اچھا، کھلی پیشانی سے ملنا ہے. بسط الوجہ، لوگوں سے ملاقات میں انسان کا خوش مزاج ہونا، نمبر ایک. نمبر دو، وہ آپ دیکھیے کوئی آدمی ہمیشہ آپ کو ایسے ہی دیکھیے، آپ بولیں بہت اچھا اخلاق والا آدمی ہے، کیا اخلاق ہے اس کا، جب بھی دیکھتا ہے غصے سے دیکھتا ہے، اچھا اخلاق ہے. لیکن کوئی آدمی آپ سے خوشی سے ملتا ہے تو آپ کیا کہیں؟ اچھا اخلاق. یہ طبعاً انسان کی فطرت میں ہے، تب انسان کی فطرت میں ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا، اس نے آپ کو دیکھ کے ایسا کیا، آپ بولیں گے کتنا اچھا اخلاق ہے، آپ بھی وہ دیکھے گا تو آپ بھی ایسا کرو گے. انسان کی فطرت میں ہے. لیکن کوئی آدمی آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے، آپ کہیں گے آج گرمی بہت ہے نا، آپ فوراً اس سے بات شروع کرو گے، ٹائم کیا ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں. تو ایک آدمی انسیت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی جب خوش مزاجی سے دیکھتا ہے، بس بولا بھی نہیں ابھی تک، آپ کو نام بھی معلوم نہیں، اترنے تک آپ نے پوچھا نہیں، لیکن آپ کے دل میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کہیں اور ملے، ارے کیسے ہاتھ ملا اس سے، کیسے آپ، تو فوراً آدمی کے اندر ایک انسیت پیدا ہوتی ہے جب آدمی خوش مزاجی سے ملتا ہے. اس کو اچھا اخلاق ہے. اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا اور بیٹری ختم نہیں ہوتی، اس سے کوئی خرچ نہیں ہوتا. لیکن کتنا بخل کرتا ہے آدمی اس میں بھی. اجنبی سے بھی اگر آدمی خوش مزاجی سے ملے تو وہ دوست بنتا ہے، اور اگر اپنے سے بھی بد مزاجی سے ملے، سختی سے ملے، تو وہ دشمن بن جاتا ہے. وہ یاد رکھتا ہے. اچھا، ہوا بسط الوجہ وبذل المعروف. بذل المعروف کے معنی ہے بھلائی کا دوسروں پر خرچ کرنا، چاہے وہ اقوال سے ہو یا اموال سے ہو یا سلوک سے ہو. یعنی دوسروں کے ساتھ ان کو سلام کرنا، خیر خیریت پوچھنا، اس کے دکھ درد میں اس کو تسلی دینا، اس کی خوشی میں خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو مبارکبادی دینا، اللہ اور برکت دے کہنا، وغیرہ وغیرہ. کلام سے بھی ہو سکتا ہے. یہ خیر کا خرچ کرنا ہے. اس کو اگر کوئی پریشانی میں کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ کم خرچ میں آپ کا اچھا علاج کرے گا. یا وہاں جاؤ آپ، وہ اچھا ہے، یہ ایجوکیشن ہے، آپ یہ پڑھو، یہ مت پڑھو. آپ کسی کو الفاظ سے رہبری دینا، یہ بذل المعروف ہے. اسلام صرف چیریٹی مال کی نہیں مانتا ہے، بلکہ زبان کی بھی چیریٹی اسلام مانتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے، اس کو بھی چیریٹی کاؤنٹ کرتا ہے اسلام. بلکہ بعض اوقات مال سے زیادہ یہ چیریٹی، گائیڈنس کی چیریٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو بذل المعروف، یا آپ مثلا مال آپ نے خرچ کیا اس کے اوپر، یا سلوک کے اعتبار سے آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کے لیے کرسی سیدھی کی، وہ تھوڑی سیدھی تھی، آپ نے اور سیدھی کی تاکہ بتائیں آپ کے لیے کرسی میں دے رہا ہوں. آپ نے اس کے لیے گھر میں، آپ کے پاس کرسی نہیں، کوئی بات نہیں، آپ غریب نہیں ہو اگر آپ کے پاس اخلاق ہیں. غریب وہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے. تو آپ نے اس کے لیے اپنی پھٹی ہوئی چادر بچھا دی. اس کو لگا دیکھو میرے لیے چادر بچھایا اس نے بیٹھنے کے لیے، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے. پانی لا کے دیا اس کو، پانی فریج کا نہیں دیا، لیکن آپ نے اس کو. یہ کیا ہے؟ بذل المعروف، سلوک کے ذریعے سے اخلاق سے پیش آنا. اور وکف الاذی، اس نے کچھ کڑوی بات بول دی، آپ کی زبان تک آیا اس کو، تو بہت بھاری ہے، مجھ کو معلوم ہے، مجھ سے برا تو ہے، نہیں بولا آپ نے اس کو. کف الاذی، اپنی طرف سے شر کو روک کے رکھنا، تکلیف سے اس دوسروں کو بچانا. آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے، ہر آدمی کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں. کوئی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی پاورفل ہوتا ہے تو پاور بھی استعمال بھی کرتا ہے. کف الاذی، کوئی تکلیف نہیں دینا دوسروں کو، یا
دوسروں سے تکلیف کو ہٹانا. چلتے چلتے آپ نے دیکھا راستے میں یہاں پتھر پڑا ہے, اندھیرے میں کوئی اس کو دیکھے گا, آپ کو ٹھیس لگی, اب آپ نے سوچا میرے بعد پیچھے جو آئے گا اس کو بھی یہاں پہ ٹھوکر لگے گی. آپ نے پتھر کیا کیا, بازو ہٹا دیا, راستے کے کنارے ڈال دیا. تو یہ کیا ہوا, کف الاذی, خود اپنی تکلیف بھی دوسروں سے روک لینا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا, یہ سب اچھے اخلاق میں آتا ہے. تو 3 چیزیں بتائیں, خوش مزاجی, خیر کا دوسروں پر خرچ کرنا, اور برائیاں, نقصان, شر دوسروں سے روک کے رکھنا, دوسروں کو اپنی طرف سے خیر پہنچانا اور شر سے دوسروں کو بچانا. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ اچھا, اور بہت ہی جامع تعریف ہے, یہ سارا دیکھیے ساری زندگی اس میں آ گئی. تو یہ اچھا اخلاق اس کو کہتے ہیں. اس کو, یہ کس کا قول ہے, عبداللہ ابن مبارک کا. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے.